السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. گلا بیٹھ گیا ہے, آواز نکل نہیں رہی, مگر پھر بھی آواز نکالنی ہے کیونکہ ایک تو گلا بڑے غلط ٹائم پہ بیٹھتا ہے. بہرحال کوشش کریں گے, معذرت کروں گا اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئے, پھر بھی اپنی جتنی ہمت ہے اس کے مطابق آج سپریم کورٹ کے محاذ پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس محاذ کو اگر سپریم کورٹ کی طرف سے پارلیمنٹ پر اعلان جنگ کہا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا. آج ہی کے دن سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے منظور شدہ اس قانون کے اوپر ایک 8 رکنی بینچ بٹھا دیا ہے, جو قانون ابھی پاس ہی نہیں ہوا, یعنی وہ قانون بنا نہیں, اور 8 ججوں نے بیٹھ کے پہلے سے ہی یہ اب طے کرنا ہے, یعنی کہ یہ بینچ اب جمعے کو ہی بلکہ کل ہی بٹھا دیا گیا ہے, جمعرات کو. اور پریکٹس کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. قیوم صدیقی صاحب ناراض ہو رہے ہیں, میں نے کہا میں ذرا بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پروگرام میں بھی جانا ہے. تو مختصر یہ کہ جب تک قیوم صدیقی صاحب اپنا مائک ٹھیک کرتے ہیں میں اپنا مائک چیک کر لوں, اور میرا مائک جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ وہ آپ تک اپنی آواز پہنچا سکیں. بہرحال یہ جو 8 رکنی بینچ ہے, اس بینچ کے خد و خال دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک قانون جو ابھی بنا ہی نہ ہو, وہ قانون جو پارلیمنٹ سے منظور ہو کے اب نکل چکا ہے, دوسری بار نکل چکا ہے, صدر عارف الوی کے پاس بھیج دیا گیا ہے, اور آئندہ تقریباً 9 دنوں کے اندر وہ از خود قانون بن جائے گا. مگر 8 ججوں نے بیٹھ کے اب ان درخواستوں کی سماعت بھی شروع کر دی ہے. جو درخواستیں سب کو معلوم ہے کن وکیلوں کی طرف سے کس کے وکیلوں نے دائر کی ہیں. اس میں کچھ صحافی بھی ہیں جن میں ایک سمیع ابراہیم کا بھی نام آ رہا ہے اور کچھ دیگر. تو پہلے ایک صحافی وحید ڈوگر استعمال ہوئے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس پر, جس میں عمران خان نے بعد میں معافی مانگی, اور سپریم کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ جو ہے 6-4 کی اکثریت سے جو قاضی فائزہ کے خلاف تھا وہ واپس لیا. اب ایک اور صحافی میدان عمل میں ہے, وحید ڈوگر کے بعد اب جو ہے سمیع ابراہیم. بہرحال یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اصل چیز یہ ہے کہ جتنی جلدی سے یہ بینچ بنایا گیا ہے اور کل ہی اس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سمیع ابراہیم ہے یا وحید ڈوگر ہے یا کوئی اسد کھرل ہے, جو کہ ماضی میں سب یہ کچھ جرنلسٹ سے کام کرتے رہے ہیں, درخواستیں ڈالتے رہے ہیں. تو جناب یہ ایک اعلان جنگ ہے پارلیمنٹ کے خلاف واضح طور پہ, کیونکہ آئین کے مطابق ہائی کورٹ صرف اور صرف اس قانون کا جائزہ لے سکتی ہے جس کو باقاعدہ طور پہ اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد جو نافذ العمل ہو جائے, یعنی یا تو صدر مملکت دستخط کر دیں یا پھر وہ دستخط کرنے کی جو آئینی مدت ہے وہ ختم ہو جائے اور قانون از خود ہی یعنی آٹومیٹیکلی فیلڈ میں آ جائے, نافذ العمل ہو جائے. یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک قانون جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے خلاف 8 معزز جج اپنا وقت ضائع کریں گے, اور یہ ان کا وقت نہیں, یہ عوام کا وقت ہے, اور یہ عوام کے بجٹ ہے جس سے ان معزز ججوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. بہرحال یہ واضح طور پہ, اور اس بینچ کے اندر نہ تو جسٹس فائزہ ہیں, نہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں, نہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, اور نہ ہی اس بینچ کے اندر جسٹس جمال خان بندوخیل ہیں, نہ جسٹس امین الدین خان ہیں. اس کے اندر کوئی ہیں تو وہی مشہور زمانہ جسٹس اعجاز الاحسن بھی موجود ہیں, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی موجود ہیں, جسٹس منیب اختر بھی موجود ہیں. وہ سب لوگ موجود ہیں کہ جن کا جو پہلے الیکشن کے حوالے سے ایک فیصلہ دے چکے ہیں. اور وہ جو 3 رکنی بینچ تھا وہ بینچ 9 ججز سے شروع ہوا تھا, اور جسٹس چیف جسٹس امتا بندیال, جسٹس منیب اختر اور جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن, ان 3 نے پھر یہ حکم دیا تھا. اور 9 ججز کے بینچ کے بعد جو تنازعات کھڑے ہوئے اس میں پہلا تنازع ہی یہی تھا کہ چیف جسٹس جو ہے بینچ جو بنا رہے ہیں ان کا وہ اختیار جو ہے اس کو کوئی ریگولیٹ کرنے والا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی اس بینچ میں موجودگی واضح کرتی ہے کہ ابھی بھی ایک گروپ ہے چیف جسٹس امتا بندیال کے ساتھ
جو ہمیشہ ایسے اہم آئینی معاملات پہ ہنگامی بنیادوں پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کر لیتا ہے، جبکہ جو دوسرا گروپ ہے یہ ان کو بالکل ہی ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اس قانون کے اوپر کل جو سماعت ہوگی وہ ہوا میں ہوگی، اور اٹارنی جنرل سے بھی ہماری بات ہوئی کچھ دیر پہلے، اور وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس میں بھی میری آواز ذرا کم آ رہی ہے، مگر آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے اس قانون کے حوالے سے کیا بات کی، اور پھر خاص طور پہ آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ جو ابھی 14 تاریخ کو وہ جو طلب کر لیا چیمبر میں چیف جسٹس امت بندیال نے گورنر اسٹیٹ بینک کو اور حکومت کے نمائندوں کو، اس حوالے سے بھی اٹارنی جنرل کچھ باتیں کی، آئیں آپ کو سنا دیں۔ تو یہ تو تھے اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ تو اب جبکہ یہ 8 رکنی بینچ کا یہ سماعت جب کرے گا، اور آبویسلی اس پہ اٹارنی جنرل یا حکومت پاکستان کی طرف سے اعتراضات ہوں گے، لیکن کل زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ درخواست گزار آئیں گے، اور قانونی اعتبار پہ اگر چلا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ چیف جسٹس امت بندیال کہیں کہ یہ تو درخواست نہیں بنتی، یہ آپ نے کیسے دائر کر دیا، ابھی تو قانون بنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس اس درخواست کو پینڈ کر دیں اور یہ آرڈر دے دیں کہ اس درخواست جب قانون بن جائے گا تو وہ معطل تصور ہوگا، یعنی جس روز قانون نافذ العمل ہوگا، یعنی 21 اپریل کو، آج سے 60 دن بعد یا 9 دن بعد 22 اپریل کو، تو وہ معطل تصور کیا جائے گا، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے کسی بچے کو جو ہے وہ آپ اس کا سانس روک دیں گے کہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں، تب تک یہ قانون معطل ہوگا۔ تو اس قسم کا آرڈر بھی آ سکتا ہے کہ یا تو کہ درخواست خارج، ایک ایسی بیہودہ درخواست ہے اور اس پہ جرمانہ بھی ڈالا جائے ان درخواست گزاروں پہ، یا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے درخواست پہ ہم نوٹس جاری کر دیتے ہیں، مگر اس دوران اگر قانون فیلڈ میں آ جاتا ہے تو وہ اس پہ عمل درآمد ہم روک دیتے ہیں، یعنی قبل از وقت عمل درآمد روکنے کا حکم بھی جاری ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں چیف جسٹس امت بندیال کے اس ہم خیال بینچ کی طرف سے۔ تو بہت ہی ایک ڈرامائی سی صورتحال ہے، اور یہ بظاہر لگتا ہے کہ بظاہر تو یہ 8 رکنی بینچ ہے، مگر اس میں ایک رکن ایسا ہے جس کا تعلق عدلیہ سے نہیں ہے، اور وہی اس سارے عدالتی عمل کو بظاہر اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان۔ ہم یہ بھی اب توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی اعلان کر دے آج شام تک کہ اس 8 رکنی بینچ اور سپریم کورٹ کے تحفظ کے لیے ہم ایک لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اسلام آباد کے اوپر جو بھی اگلی تاریخ آئے گی، اور ہم ایک وکلا تحریک چلائیں گے، کیونکہ تحریک چلانے کا تو کام ہی تحریک انصاف کا ہے، اس نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور عدالت انصاف کے بعد اب تحریک انصاف جو ہے وہ بھی میدان میں ہے۔ اور دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف کیا موقف لیتے ہیں، اٹارنی جنرل کیا موقف لیتے ہیں، اور اٹارنی جنرل جو ہے اب کل جب پیش ہوں گے، کل تو پیش نہیں ہوں گے، شاید وہ پیش ہو جائیں کیونکہ وہ تو نوٹس پہ ہوتے ہی ہیں، لیکن وفاقی حکومت کو نوٹس جاری ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ ہمارا حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، یہ بڑے ہی ڈرامائی حالات ہیں، اور جو کچھ چیف جسٹس امت بندیال کر رہے ہیں بہت غیر معمولی ہے، اور یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے منظور شدہ اس قانون کو میدان میں نہیں آنے دے رہے، پیدا نہیں ہونے دیں گے، جو قانون سپریم کورٹ کے اختیارات کو بڑھا رہا ہے اور چیف جسٹس کے فرد واحد ون مین شو کے اختیارات کو کم کر رہا ہے، کیونکہ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہیں کیا جا سکتا، مگر چیف جسٹس جو اختیار سپریم کورٹ کو آئین نے دیا ہوا تھا 184(3) کے تحت سو موٹو کا، چیف جسٹس وہ اختیار خود استعمال کر کے سپریم کورٹ کے اختیار کو چیف جسٹس وہ اختیار کم کر رہے تھے سپریم کورٹ کا۔ تو یہ جو قانون ہے اس نے وضاحت کر دی ہے کہ اب وہ اختیار بینچوں کی تشکیل کا، سو موٹو لینے کا، وہ اختیار ایک ججوں کی 3 رکنی کمیٹی کرے گی، یعنی چیف جسٹس اور اگلے 2 سینئر ترین ججز حضرات۔ تو اس سے قانون وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، کیونکہ اس قانون کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے واضح طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا، اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، حلقوں کی طرف سے، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر اپنے معزز تقریباً 6 ججوں نے اعلان کہہ دیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے اس اختیار کو نہیں مانتے، اور یہ اختیار سپریم کورٹ کے فرد واحد کا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر حالات آگے مزید بگڑتے ہیں تو کیا وہ سپریم کورٹ کے اندر سے کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ آئین کا دفاع کرنے کا حلف ان 6 ججوں نے بھی یا 7-8 ججوں نے بھی اٹھا رکھا ہے کہ جو ججز جو ہیں
وہ اس وقت اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ 8 ججوں کا بینچ بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے چیف جسٹس ممتاز بندیال کا کہ ایک بار پھر خاموش پیغام دینا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر فل کورٹ کا اجلاس ہوگا بھی تو 8 ججز ہمارے ساتھ ہیں، اور جو 6 جن کو ہم نے شامل نہیں کیا وہ اقلیت میں ہیں۔ تو یہ خاموش پیغام، بیان بازی اور پیغام بازی جو ہے چیف جسٹس ممتاز بندیال کی طرف سے جاری ہے، جو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ کل صورتحال کچھ واضح ہوگی، اور کل بلکہ 14 تاریخ کو پھر چیف جسٹس جو ہیں وہ 21 ارب روپے کا فنڈ الیکشن کمیشن کے لیے حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ کیا یہ کل جو آرڈر کی بینچ کی سماعت ہے، کیا یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے فنڈ کو جاری کروایا جائے 14 تاریخ سے پہلے، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس نے آج اپنے حکم میں بھی کہا ہے کہ بظاہر یہ حکم عدولی ہے سپریم کورٹ کی، ہم نے کہا تھا 21 ارب روپے دیں اور حکومت نے نہیں دیے، بظاہر یہ حکم عدولی ہے، تو اس لیے 14 تاریخ کو تک انہیں مہلت دی ہے قسم کی حکومت کو۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہماری ترجیح کسی کے خلاف کنٹیمپٹ کروائی نہیں ہے، ہماری ترجیح ہے کہ فنڈ حاصل کرے، اور پھر 2 دن کا ٹائم دے دیا کہ 2 دن ہیں حکومت طے کر لے۔ تو بڑی ایک عجیب صورتحال ہے۔ جو فنڈز کی صورتحال ہے 21 ارب روپے کی، وہ معاملہ بھی قومی اسمبلی کے پاس ہے، قانون بھی قومی اسمبلی کا منظور شدہ ہے جس کا اجازہ لے رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ براہ راست اعلان جنگ ہے سپریم کورٹ کے ان 8 ججوں کا پارلیمنٹ کے اوپر، اور ایک خاموش پیغام بھی ہے۔ متی اللہ جانب سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔